अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, रजब की बातों और अंदाज से लड़कियों को शक हो गया कि वो उन्हें हबशों से बचा नहीं सकेगा। उन्होंने वहाँ से फ़रार का इरादा किया। फ़रार होकर फ़लस्तीन खैरियत से पहुँचना आसान काम न था, मगर कोई चारा कार भी न था। ये लड़कियाँ सिर्फ खूबसूरत और दिलकशी नहीं थीं, घोड़सवारी और सिपागरी की भी उन्हें तरबियत दी गई थी, ताकि ज़रूरत पड़े तो अपना बचाव खुद कर सकें। उन्होंने फैसला कर लिया कि वो यहाँ से भागकर फ़लस्तीन चली जाएंगी। वो रात खरिया से गुजर गई। दूसरे दिन लड़कियों ने अच्छी तरह देखा कि रात को घोड़े कहाँ बंधे होते हैं और वहाँ से निकलने का रास्ता कौन सा है। हबशी परोत दिन के वक्त भी आया और रजब के साथ बातें करके चला गया। लड़कियों ने उससे पूछा कि वो क्या कह गया है। रजब ने उन्हें बताया कि वो कल रात तुम्हें यहाँ से ले जाएंगे। वो मुझे धमकी दे गया है कि मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की तो वो मुझे कत्ल करके मगरमच्छों की झील में फेंक देंगे। लड़कियों ने उन्हें यह नहीं बताया कि वो फरार का फैसला कर चुकी हैं, क्योंकि उन्हें रजब की नीयत पर शक हो गया था। वो गैर मामूली तौर पर ज़हीन लड़कियां थीं। उन्होंने रजब के साथ ऐसी बातें की और ऐसी बातें उसके मुंह से कहलवाईं जिनसे पता चलता था जैसे वो उन्हें बचाने की बजाय हबशियों को खुश करना चाहता है, ताकि वो उसे वहीं छुपाए रखें और उसे सुल्तान अयूबी के खिलाफ फौज तैयार करने में मदद दें। लड़कियों को यह शक भी हुआ कि रजब उन्हें ऐसी कीमत की एवज बचाने की कोशिश करेगा जो वो उसे देना नहीं चाहती थीं। सारा दिन इसी शशोपंज में गुजर गया। रजब को शक न हुआ कि लड़कियां भाग जाएंगी। उसे उस वक्त भी शक न हुआ जब लड़कियों ने उसे कहा कि ऐसे जहन्नम नुमा सहरा में ऐसा सरसब्ज खित्ता कुदरत का अजूबा है, आओ ज़रा इसकी सैर करा दो। रजब उन्हें घुमाने फिराने लगा। आगे वो भयानक झील आ गई, जिसके किनारे पर 5-6 मगरमच्छ बैठे थे। झील का पानी गलीज और बदबूदार था। एक लड़की ने कहा कि यूं मालूम होता है जैसे पहाड़ी के अंदर चश्मा है। सब ने जब पहाड़ी की तरफ देखा तो एक लड़की की चीख निकल गई। पानी पहाड़ी के अंदर वसी गार बनाता चला गया था। रजब ने कहा, ये हैं वो मगरमच्छ जो यहाँ के मुजरमों को और कुर्बानी की हुई लड़कियों के जिस्मों को खाते हैं। ऐसा होलनाक मंजर देखकर लड़कियों के दिलों में फरार का इरादा और ज्यादा पुख्ता हो गया। उन्होंने सैर के बहाने फरार का रास्ता अच्छी तरह देख लिया और ऐसी नर्म जमीन देख ली जिस पर घोड़ों के कदमों की आवाज़ पैदा न हो। उनकी सैर की ख्वाहिश के पीछे यही मकसद था। इधर हबशी परोत करीबी बस्ती में बैठा कबीले को यह खुशखबरी सुना रहा था कि कुर्बानी के लिए लड़कियां मिल गई हैं और कुर्बानी आज से चौथी रात दी जाएगी, जो पूरे चांद की रात होगी। उसने कहा कि कुर्बानी देवताओं के मस्कन और माबद के खंडरों पर दी जाएगी। इसके बाद हम माबद खुद तामीर करेंगे और जब ये माबद तामीर हो जाएगा तो हम उस कौम से इंतकाम लेंगे जिन्होंने हमारे देवता की तौहीन की है। निस्फ शब का अमल था। रजब और उसके साथियों को लड़कियों ने अपना खसूसी फ़न का मुजाहरा करते हुए इतनी शराब पिला दी थी कि उनकी बेदारी का खतरा ही ख़त्म हो गया था। वो बेहोश पड़े थे। लड़कियों ने सफ़र के लिए सामान बांध लिया। 3 घोड़ों पर ज़ेनें कसी, सवार हुई और उस नर्म ज़मीन पर घोड़ों को डाल दिया जो उन्होंने दिन के वक्त देखी थी। इस खित्ते के एक हिस्से में 4 हबशी मौजूद थे, लेकिन वो सोए हुए थे और दूर थे। उन्हें मालूम था कि यहाँ से कोई भागने की जुर्रत नहीं कर सकता। अगर भागेगा तो सहरा उसे रास्ते में ही ख़त्म कर देगा। मगर लड़कियां इस सरसब्ज खुशनुमा और होलनाक कैद खाने से निकल गईं। वो उसी रास्ते से फ़लस्तीन जाना चाहती थीं जिस रास्ते से रजब उन्हें लाया था। वो थीं तो गैर मामूली तौर पर ज़हीन और उन्हें अस्करी तरबियत भी दी गई थी, मगर उन्हें ये इल्म नहीं था कि सहरा में इस कदर फ़रेब छुपे हुए हैं जो दानिशमंदों को भी अकल का अंधा कर दिया करते हैं। इतने तवील सहराई सफ़र पर लोग काफ़िलों की सूरत में निकला करते थे और उनके पास सहरा की हर आफत का मुकाबला करने का इत्माम होता था। रात के वक्त सहरा सर्द था। तीनों लड़कियों ने उस जगह से कुछ दूर घोड़ों को आहिस्ता आहिस्ता चलाया, फिर रेड़ लगा दी। घोड़े सरपट दौड़ने लगे। बहुत दूर जाकर उन्होंने घोड़ों की रफ्तार कम कर दी। बाकी रात घोड़े उसी रफ्तार पर चलते रहे। सुबह तुलू हुई और जब सूरज ऊपर आया तो लड़कियों के इर्द गिर्द री के गोल गोल टीले थे और उनसे आगे रतीली मिट्टी की ऊंची ऊंची पहाड़ियां खड़ी थीं। कोई रास्ता न था। उन्होंने सूरज से अपनी सिमत का अंदाज़ा किया और टीलों की भूल भलियों में दाखिल हो गईं। घोड़े प्यासे थे। हर घोड़े पर पानी का एक एक छोटा मशकीज़ा था जो एक दिन के लिए भी काफ़ी नहीं था। घोड़ों को कहाँ से पानी पिलाया जाता। लड़कियां किसी नखलिस्तान की तलाश में चलती चली गईं। सूरज ऊपर उठता गया और सहरा को दोज़ख बनाता गया। नखलिस्तान का कहीं निशान और तस्वुर भी नजर नहीं आता था। रजब और उसके साथी सूरज तलू होने पर भी न जागे। वो तो बेहोशी की नींद सोए हुए थे। परोत अपने 3 हबशियों के साथ आया। उसने सबसे पहले लड़कियों के खेमे देखे। खेमे खाली थे। उसने रजब को जगाया
اور کہا کہ دونوں لڑکیاں میرے حوالے کر دو۔ رجب ہڑبڑا کر اٹھا اور پروت کو قائل کرنے کی کوشش کرنے لگا کہ وہ ان لڑکیوں کو ضائع نہ کرے۔ اس نے اسے تفصیل سے بتایا کہ ان لڑکیوں سے کیا کام لینا ہے، مگر پروت نے اس کی ایک بھی نہ مانی۔ رجب نے اپنے ساتھیوں کو جگانا چاہا تو حبشیوں نے اسے پکڑ لیا۔ پروت نے پوچھا کہ لڑکیاں کہاں ہیں؟ رجب نے وہیں سے لڑکیوں کو پکارا تو اسے کوئی جواب نہ ملا۔ خیمے میں جا کر دیکھا، انہیں ادھر ادھر دیکھا، وہ کہیں نظر نہ آئیں۔ اچانک نظر زینوں پر پڑی، 3 زینیں غائب تھیں۔ گھوڑے دیکھے تو 3 گھوڑے غائب تھے۔ رجب نے پروت سے کہا کہ وہ تمہارے ڈر سے بھاگ گئی ہیں، تم نے بڑے کام کی لڑکیوں کو بھگا دیا ہے، انہیں تم نے بھگایا ہے۔ پروت نے کہا اور اپنے 3 حبشیوں سے رجب کے متعلق کہا، اسے لے جا کر باندھ دو، اس نے انگوک کے دیوتا کو پھر ناراض کر دیا ہے۔ اچھے سواروں کو بلاؤ اور لڑکیوں کا پیچھا کرو، وہ دور نہیں جا سکتی۔ رجب کے احتجاج اور منت سماجت کو نظر انداز کرتے ہوئے حبشی اسے اپنے ساتھ لے گئے اور ایک درخت کے ساتھ اس طرح باندھ دیا کہ اس کے ہاتھ پیٹھ پیچھے بندھے ہوئے تھے۔ اس کے سوئے ہوئے ساتھیوں کے ہتھیار اٹھا لیے، پھر انہیں جگا کر دھمکی دی گئی کہ وہ یہاں سے ہلے تو قتل ہو جائیں گے۔ تھوڑی دیر بعد 6 گھڑ سوار اور شتر سوار آ گئے، انہیں لڑکیوں کے تعاقب میں روانہ کر دیا گیا۔ ریت پر 3 گھوڑوں کے قدموں کے نشان صاف تھے۔ اسی سمت کو یہ حبشی سوار انتہائی رفتار سے روانہ ہو گئے۔ لڑکیوں کو پکڑنا آسان نہیں تھا کیونکہ فرار اور تعاقب میں 8-10 گھنٹوں کا فرق تھا۔ حبشی سواروں کو یہ سہولت حاصل تھی کہ وہ صحرا کے بھیدی تھے اور مرد تھے، سختیاں جھیل سکتے تھے۔ آگے جا کر انہیں یہ مشکل پیش آئی کہ ہوا چل رہی تھی، ریت نے اڑ اڑ کر گھوڑوں کے قدموں کے نشان غائب کر دیے تھے، پھر بھی وہ اندازے پر چلتے گئے۔ 3-4 گھنٹوں کے تعاقب کے بعد انہیں ایک طرف سے آسمان پر افق کے کچھ اوپر تک مٹیالی سرخی دکھائی دی جو اوپر کو اڑتی اور آگے بڑھتی آ رہی تھی۔ سواروں نے گھبرا کر ایک دوسرے کی طرف دیکھا، گھوڑوں اور اونٹوں کو پیچھے کی طرف موڑ کر سر پیٹ دوڑا دیا۔ یہ صحرا کی وہ آندھی تھی جو بڑے بڑے ٹیلوں کو ریت کے ذروں میں بدل کر اڑا لے جاتی ہے۔ کوئی انسان یا جانور کہیں رک کر کھڑا رہے یا بیٹھ جائے تو ریت اس کے جسم کے ساتھ رک رک کر اسے زندہ دفن کر دیتی ہے اور اس پر ٹیلا کھڑا ہو جاتا ہے۔ وہاں آندھی سے بچنے کے لیے کوئی مضبوط ٹیلا نہیں تھا۔ وہ بھاگ کر اپنے پہاڑی خطے تک پہنچنا چاہتے تھے جو بہت ہی دور تھا۔ وہاں تک آندھی پہنچ گئی تھی۔ اس خطے کے درخت دورے ہو کر چیخ رہے تھے۔ جھیل کے مگرمچھ پہاڑی کے آبی غار میں جا چھپے تھے۔ پروت ایک جگہ زمین پر گھٹنے ٹیکے ہوئے ہاتھ ہوا میں بلند کرتا اور زور زور سے زمین پر مارتا تھا۔ ہر بار بلند آواز سے کہتا تھا، انگوک کے دیوتا اپنے قہر کو سمیٹ لے، ہم 2 بہت ہی خوبصورت لڑکیاں تیرے قدموں میں پیش کر رہے ہیں۔ وہ اس آندھی کو دیوتا کا قہر سمجھ رہا تھا۔ صحرا اور آندھی کا چولی دمن کا ساتھ تھا، لیکن سرخ اور ایسی تیز و تند آندھی کبھی کبھی چلا کرتی تھی۔ لڑکیوں کو بھی آندھی نے لپیٹ میں لے لیا تھا۔ وہ حبشیوں کے خطرے سے تو بہت دور نکل گئی تھیں، مگر صحرا کے ایسے خطرے میں آ گئیں جو ان کے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتا تھا۔ ان کے لیے دوسری مصیبت یہ آئی کہ ریت کے بچھاڑوں اور آندھی کے زناٹوں سے گھبرا کر تینوں گھوڑے منہ زور اور بے لگام ہو کر دوڑ پڑے۔ وہ چونکہ اکٹھے بھید گئے تھے اس لیے اکٹھے ہی دوڑتے جا رہے تھے۔ اس سے یہ فائدہ تو ہوا کہ ریت میں دب جانے کا خطرہ نہ رہا، مگر یہ معلوم نہیں تھا کہ بے لگام گھوڑے کہاں جا رکیں گے اور وہ جگہ اصل راستے سے کتنی دور ہوگی۔ لڑکیوں میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ گھوڑوں کو قابو میں کر لیتی اور گھوڑوں میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ زیادہ دوڑ سکتے۔ وہ پیاسے تھے اور آدھی رات سے مسلسل چل رہے تھے۔ تھکن اور پیاس گھوڑوں کو بے حال کرنے لگی۔ ایک گھوڑا منہ کے بل گرا، اس کی سوار لڑکی ایسی گری کہ گھوڑا اٹھا اور جب پھر گرا تو لڑکی اس کے نیچے آ گئی، اسے مرنا ہی تھا۔ کچھ اور آگے گئے تو ایک گھوڑے کا تنگ ڈھیلا ہو گیا، زین ایک طرف لڑے گئی، اس کی سوار اسی پہلو پر گری مگر بایاں بازو رکاب میں پھنس گیا۔ لڑکی زمین پر گھسیٹی جانے لگی۔ تیسری لڑکی اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتی تھی، اس کا اپنا گھوڑا بے قابو تھا۔ وہ اپنے ساتھیوں کی چیخیں سنتی رہی، پھر چیخیں خاموش ہو گئیں اور وہ لڑکی کی لاش کو گھوڑے کے ساتھ زمین پر جاتا دیکھتی رہی۔ اس پر دہشت طاری ہو گئی، وہ کتنی ہی دلیر کیوں نہ تھی، آخر لڑکی تھی، زور سے رونے لگی۔ ڈھیلی زین والا گھوڑا یک لخت رک گیا۔ تیسری لڑکی اپنا گھوڑا نہ روک سکی، اس نے پیچھے دیکھا، آندھی میں اسے کچھ نظر نہ آیا کہ اس کے گھوڑے کا کیا حشر ہوا۔ لڑکی تو یقیناً مر چکی تھی۔ تیسری لڑکی اکیلی رہ گئی، اس نے رکابوں سے پاؤں پیچھے کر لیے۔ اس کی دہشت زدگی کا یہ علم تھا کہ اس نے گھوڑے کی لگام چھوڑ کر ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر جوڑ دیے اور گلا پھاڑ کر خدا کو پکارنے لگی، میرے عظیم خدا، آسمانوں کے خدا، میرے گناہ معاف کر دے، میں گناہ گار ہوں، میرا بال بال گناہ گار ہے، میں گناہ کرنے آئی تھی، میں نے گناہوں میں پرورش پائی ہے،
میرے خدا میں اس وقت بہت چھوٹی تھی جب مجھے بڑوں نے گناہوں کے راستے پر ڈالا تھا۔ انہوں نے مجھے گناہوں کے سبق دیے۔ انہوں نے بتایا تھا کہ یہ صلیب کا فرض ہے، تم پورا کرو گی تو جنت میں جاؤ گی۔ وہ پاگلوں کی طرح چلا رہی تھی اور اس کے گھوڑے کی رفتار گھٹتی جا رہی تھی۔ زاروں قطار روتے ہوئے اس نے خدا سے کہا، تیرا جو مذہب سچا ہے مجھے اسی کا معجزہ دکھا۔ اس کے عقیدے متزلزل ہو گئے تھے۔ گناہوں کے احساس نے اس کے دماغ پر قابو پا لیا تھا۔ موت کے خوف نے اسے فراموش کرا دیا تھا کہ اس کا مذہب کیا ہے۔ اسے اپنا ماضی گناہوں میں ڈوبا ہوا نظر آ رہا تھا اور اس کے دل میں یہ احساس بیدار ہوتا جا رہا تھا کہ وہ مردوں کے استعمال کی چیز ہے اور اسے دھوکے اور فریب کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، اور اب سزا صرف اس اکیلی کو مل رہی ہے۔ اسے غشی کی لہر آئی اور گزر گئی۔ اس نے دھاڑ ماری اور سر کو جھٹک کر بلند آواز سے کہا، میری مدد کرو میرے خدا، میں ابھی مرنا نہیں چاہتی۔ اور اس کے ساتھ ہی اسے یاد آ گیا کہ وہ یتیم بچی ہے۔ موت کے سامنے انسان ماضی کی طرف بھاگتا ہے، جو انسانی فطرت کا قدرتی عمل ہے۔ اس جوان لڑکی نے بھی ماضی میں پناہ لینے کی کوشش کی، مگر وہاں کچھ بھی نہ تھا۔ ماں نہیں تھی، باپ نہیں تھا، کوئی بہن بھائی نہیں تھا۔ اسے کچھ یاد آیا کہ صلیبیوں نے اسے پالا اور اس راہ پہ ڈالا جہاں وہ ایک بڑا ہی حسین دھوکہ بن گئی تھی۔ اسے اپنے آپ سے نفرت ہونے لگی۔ وہ اب بخشش چاہتی تھی۔ اسے غشی آنے لگی۔ گھوڑے کی رفتار سست ہو گئی تھی کہ وہ بمشکل چل رہا تھا اور اس کے ساتھ آندھی بھی تھمنے لگی تھی۔ لڑکی ہوش کھو بیٹھی تھی۔ ناظرین، سلطان ایوبی نے سرحد کے ساتھ ساتھ گشتی پیرے کا انتظام کر رکھا تھا۔ ان میں سے 3 دستوں کا ہیڈ کوارٹر سوڈان اور مصر کی سرحد سے 4-5 میل اندر کی طرف تھا۔ ہیڈ کوارٹر کے خیمے ایسی جگہ نصب کیے گئے تھے جہاں آندھیوں سے بچنے کے لیے اوٹ تھی، مگر اس آندھی نے ان کے خیمے اکھاڑ پھینکے تھے۔ گھوڑوں اور اونٹوں کو سنبھالنا مشکل ہو گیا تھا۔ آندھی رکی تو سپاہی خیمے وغیرہ سنبھالنے میں مصروف ہو گئے۔ ان 3 دستوں کا کمانڈر ایک ترک احمد کمال تھا۔ وہ ایک خبرو اور گورے رنگ کا تنومند مرد تھا۔ وہ بھی آندھی رکتے ہی بہرا گیا اور ساز و سامان اور جانوروں کا جائزہ لے رہا تھا۔ فضا گرد سے صاف ہو گئی تھی۔ ایک سپاہی نے ایک طرف اشارہ کر کے اسے کہا، کماندار، وہ گھوڑا اور سوار ہمارا تو نہیں، ہم نے ابھی لڑکیوں کو فوج میں شامل نہیں کیا۔ احمد کمال نے جواب دیا، وہ لڑکی معلوم ہوتی ہے، بال بکھرے ہوئے صاف نظر آ رہے تھے۔ وہ اسی سپاہی کو ساتھ لے کر دوڑ پڑا۔ ایک گھوڑا سر نیچے کیے نہایت ہی آہستہ آہستہ آ رہا تھا۔ اسے چارے کی بو آئی تو ہیڈ کوارٹر کے گھوڑوں کی طرف چل پڑا۔ گھوڑے پر ایک لڑکی اس طرح سوار تھی کہ اس کے بازو گھوڑے کی گردن کے ادھر ادھر تھے، اور لڑکی آگے کو اس طرح جھکی ہوئی تھی کہ اس کا سر گھوڑے کی گردن سے ذرا پیچھے تھا۔ لڑکی کے بال بکھر کر آگے آ گئے تھے۔ احمد کمال کے پہنچنے تک گھوڑا وہاں بندھے ہوئے گھوڑوں کے پاس جا کر ان کا چارہ کھانے لگا تھا۔ احمد کمال نے لڑکی کے پاؤں قابو سے نکالے اور اسے گھوڑے سے اتار کر بازوؤں پر اٹھا لیا۔ سپاہی نے کہا کہ زندہ ہے، فرنگی معلوم ہوتی ہے، اس کے گھوڑے کو پانی پلاؤ۔ وہ لڑکی کو اپنے خیمے میں لے گیا۔ لڑکی کے بال ریت سے اٹے ہوئے تھے۔ احمد کمال نے اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے، پھر منہ میں پانی کے قطرے ٹپکانے لگا۔ لڑکی نے آنکھیں کھول دیں۔ 2-4 لمحے احمد کمال کو دیکھتی رہی اور اچانک اٹھ کر بیٹھ گئی۔ احمد کمال کا رنگ گورا دیکھ کر اس نے انگریزی میں پوچھا، میں فلسطین سے ہوں۔ احمد کمال نے سر ہلا کر اسے سمجھانا چاہا کہ میں یہ زبان نہیں سمجھتا۔ لڑکی نے عربی زبان میں پوچھا کہ تم کون ہو؟ میں کہاں ہوں؟ میں اسلامی فوج کا معمولی سا کماندار ہوں، احمد کمال نے جواب دیا۔ اور تم مصر میں ہو؟ لڑکی کی آنکھیں ابل پڑیں اور وہ اس قدر گھبرائی جیسے پھر بے ہوش ہو جائے گی۔ احمد کمال نے کہا، ڈرو نہیں، سنبھالو اپنے آپ کو۔ اس نے اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا اور کہا کہ میں جان گیا ہوں کہ تم فرنگی ہو، میری مہمان ہو، ڈرنے کی کوئی وجہ نہیں۔ اس نے ایک سپاہی کو بلایا اور لڑکی کے لیے پانی اور کھانا منگوایا۔ لڑکی نے لپک کر پانی کا پیالہ اٹھا لیا اور منہ سے لگا کر بے صبری سے پینے لگی۔ احمد کمال نے پیالہ اس کے ہونٹوں سے ہٹا کر کہا، آہستہ، پہلے کھانا کھا لو، پانی بعد میں پینا۔ لڑکی نے گوشت کا ایک ٹکڑا اٹھا لیا، پھر وہ کھانا کھاتی رہی اور پانی پیتی رہی۔ اس کے چہرے پر رونق واپس آ گئی۔ احمد کمال نے ایک خیمہ الگ لگوا رکھا تھا جو اس کا غسل خانہ تھا۔ وہاں پانی کی کمی نہیں تھی۔ خیمہ گاہ ایک نخلستان کے قریب تھی۔ احمد کمال نے کھانے کے بعد لڑکی کو غسل خانے والے خیمے میں داخل کر کے پردے باندھ دیے۔ لڑکی نے غسل کر لی، لیکن وہ بہت ہی خوف زدہ تھی کیونکہ وہ اپنے دشمن کی پناہ میں آ گئی تھی جہاں اسے اچھے سلوک کی توقع نہیں تھی۔ اس کے ذہن میں بچپن سے یہ ڈالا جاتا رہا تھا کہ مسلمان وحشی ہوتے ہیں اور عورت کے لیے تو وہ درندے ہیں۔ اس خوف کے ساتھ اس پر حبشیوں کا، مگرمچھوں کا اور صحرائی آندھی کا خوف طاری تھا۔ اپنے ساتھ کی دونوں لڑکیوں کی موت، اور وہ بھی ایسی بھیانک موت، اس کے رونگٹے کھڑے کر رہی تھی۔
उसने गुस्ल करते हुए बड़ी शिद्दत से महसूस किया था कि वो अपने नापाक वजूद को धोने की कोशिश कर रही है, जिसे दुनिया का पानी पाक नहीं कर सकता। उसने तंग आकर अपने आप को सूरत हाल के हवाले कर दिया। अहमद कमाल ने देख लिया था कि ऐसे हुस्न और ऐसे दुलगजाज जिस्म वाली लड़की मिस्र के इस हिस्से में कैसे आ सकती थी। उसने लड़की से पूछा तो लड़की ने जवाब दिया कि वो काफिले से बिछड़ गई है, आंधी में घोड़ा बेलगाम हो गया था। अहमद कमाल ऐसे जवाब से मुतमईन नहीं हो सकता था। उसने 3-4 और सवाल किए तो लड़की के होंठ कांपने लगे। अहमद कमाल ने कहा, अगर तुम ये कहती कि तुम अगवा की हुई लड़की हो और आंधी ने तुम्हें छुड़ा दिया है तो शायद मैं मान जाता। तुम्हें झूठ बोलना नहीं आता। इतने में उस सिपाही ने जो अहमद कमाल के साथ था खेमे का पर्दा उठाया और एक थैला और एक मशकीज़ा अहमद कमाल को देकर कहा, ये इस लड़की के घोड़े के साथ बंधे हुए थे। अहमद कमाल थैला खोलने लगा तो लड़की ने घबरा कर थैले पर हाथ रख लिया। उसके चेहरे का रंग बदल गया। अहमद कमाल ने थैला उसे देकर कहा, लो इसे खुद खोल कर दिखाओ। लड़की की जबान जैसे गंग हो गई थी। उसने बच्चों के अंदाज से थैला पीठ पीछे कर लिया। अहमद कमाल ने कहा, ये तो हो नहीं सकता कि मैं तुम्हें कह दूं कि जाओ चली जाओ। मुझे कोई हक नहीं पहुंचता कि तुम्हें रोकूं, लेकिन एक ऐसी लड़की को जो आबादियों से दूर अकेले घोड़े पर बेहोशी की हालत में भटकती हुई पाई गई है, उसे मैं अकेला नहीं छोड़ सकता। ये मेरा इंसानी फर्ज है। मुझे अपना ठिकाना बता दो, मैं तुम्हें अपने सिपाहियों के साथ हिफाजत से पहुंचा दूंगा। अगर नहीं बताओगी तो तुम्हें मुश्तबा लड़की समझकर काहिरा अपनी हुकूमत के पास भेज दूंगा। तुम मिस्री नहीं हो, तुम सूडानी भी नहीं हो। लड़की के आंसू बहने लगे। वो जिस मुसीबत से गुजर कर रही थी उसकी दहशत और हौलनाकी उस पर पहले ही गालिब थी। उसने थैला अहमद कमाल के आगे फेंक दिया। अहमद ने थैला खोला तो उसमें कुछ खजूरें, 2-4 छोटी मोटी आम सी चीज़ें निकली और एक थैली निकली। ये खोली तो उसमें सोने के बहुत से सिक्के और उनमें सोने की बारीक सी जंजीर के साथ छोटी सी सियाह लकड़ी की सलीब निकली। अहमद कमाल इससे यही समझ सका कि लड़की ईसाई है। उसे गलबन मालूम नहीं था कि जो ईसाई मुसलमानों के खिलाफ लड़ने के लिए सलीबी लश्कर में शामिल होता है वो एक सलीब पर हलफ उठाता है और छोटी सी एक सलीब हर वक्त अपने पास रखता है। अहमद कमाल ने उसे कहा कि इस थैले में मेरे सवाल का जवाब नहीं है। अगर मैं ये सारा सोना तुम्हें दे दूं तो मेरी मदद करोगे? लड़की ने पूछा, कैसी मदद? मुझे फ़लस्तीन पहुंचा दो। लड़की ने जवाब दिया, और मुझसे कोई सवाल ना पूछो। मैं फ़लस्तीन तक भी पहुंचा दूंगा, लेकिन सवाल ज़रूर पूछूंगा। अगर मुझसे कुछ भी ना पूछो तो इसका अलग इनाम दूंगी। वो क्या? घोड़ा तुम्हें दे दूंगी। लड़की ने जवाब दिया, और 3 दिनों के लिए मुझे अपनी लौंडी समझ लो। अहमद कमाल ने इससे पहले हाथ में कभी इतना सोना नहीं उठाया था और उसने ऐसा हैरान कुन हुस्न और जिस्म भी नहीं देखा था। उसने अपने सामने पड़े हुए सोने के चमकते हुए टुकड़ों को देखा, फिर लड़की के रेशमी बालों को देखा जो सोने की तारों की तरह चमक रहे थे, फिर उसकी आंखों को देखा जिनमें तिलिस्माती चमक थी जो बादशाहों को एक दूसरे का दुश्मन बना दिया करती है। वो तनोमंद मर्द था, कमानदार था, उन दस्तों का हाकिम था जो सरहद पर पहरा दे रहे थे। उसे रोकने, पूछने और पकड़ने वाला कोई न था, मगर उसने सिक्के थैली में डाले, सलीब भी थैली में रखी और थैली लड़की की गोद में रख दी। क्यों? लड़की ने पूछा। यह कीमत थोड़ी है, बहुत थोड़ी। अहमद कमाल ने जवाब दिया, ईमान की कीमत खुदा के सिवा कोई नहीं दे सकता। लड़की ने कुछ कहना चाहा, लेकिन अहमद कमाल ने उसे बोलने ना दिया और कहा कि मैं अपना फ़र्ज और अपना ईमान फ़रोख्त नहीं कर सकता। सारा मिस्र मेरे एतमाद पर आराम की नींद सोता है। 3 महीने गुजरे, सूडानियों ने कहरा पर हमला करने की कोशिश की थी। अगर मैं यहाँ ना होता और अगर मैं उनके हाथ अपना ईमान फ़रोख्त कर देता तो ये लश्कर कहरा में दाखिल होकर तबाही बर्पा कर देता। तुम मुझे उस लश्कर से ज़्यादा खतरनाक नजर आती हो। क्या तुम जासूस नहीं हो? नहीं। तुम यही बता दो कि तुम्हें आंधी ने किस जालिम के पंजे से बचाया है, या तुम आंधी से बचकर निकली हो? लड़की ने बेमैनी से जवाब दिया तो अहमद कमाल ने कहा, मुझे तुम्हारे मुतालिक यह जानने की ज़रूरत नहीं कि कौन हो और कहाँ से आई हो। मैं तुम्हें कल कहरा के लिए रवाना कर दूंगा। वहाँ हमारा जासूसी और सुराग रसानी का एक महकमा है, वो जाने और तुम जानो। मेरा फ़र्ज पूरा हो जाएगा। अगर इजाज़त दो तो मैं इस वक्त ज़रा आराम कर लूँ। लड़की ने कहा, कल जब कहरा के लिए मुझे रवाना करोगे तो शायद तुम्हारे सवालों का जवाब दे दूँ। लड़की रात भर की जागी हुई और दिन के ऐसे खौफनाक सफ़र की थकी हुई थी, लेटी और सो गई। अहमद कमाल ने देखा कि वो नींद में बुड़बुड़ाती थी, बेचैनी में सर इधर उधर मारती थी और ऐसे पता चलता था जैसे ख्वाब में रो रही हो। अहमद कमाल ने अपने साथियों को बता दिया कि एक मशकूक फरंगी लड़की पकड़ी गई है जिसे कल कहरा भेजा जाएगा।
اس کے ساتھی احمد کمال کے کردار سے واقف تھے۔ کوئی بھی ایسا شک نہیں کر سکتا تھا کہ اس نے لڑکی کو بدنیتی سے اپنے خیمے میں رکھا ہے۔ اس نے لڑکی کا گھوڑا دیکھا تو وہ حیران رہ گیا، کیونکہ گھوڑا اعلیٰ نسل کا تھا، اور جب اس نے زین دیکھی تو اس کے شکوک رفع ہو گئے۔ زین کے نیچے مصر کی فوج کا نشان تھا۔ حبشیوں نے آندھی کی وجہ سے تعاقب ترک کر دیا تھا، وہ واپس زندہ پہنچ گئے تھے۔ پروت نے فیصلہ دے دیا تھا کہ لڑکیاں آندھی میں ماری گئی ہوں گی، لہٰذا تعاقب میں کسی کو بھیجنا بیکار ہے۔ وقت بھی بہت گزر گیا تھا، لیکن رجب پر آفت نازل ہو رہی تھی۔ اس سے حبشی بار بار یہی ایک سوال پوچھتے تھے، لڑکیاں کہاں ہیں؟ وہ قسمیں کھا کھا کر کہتا تھا کہ مجھے معلوم نہیں۔ حبشیوں نے اسے اذیتیں دینی شروع کر دی، تلوار کی نوک سے اس کے جسم میں زخم کرتے اور اپنا سوال دہراتے تھے۔ حبشیوں نے اس کے ساتھیوں کو بھی درختوں کے ساتھ باندھ دیا اور ان کے ساتھ بھی یہی ظالمانہ سلوک کرنے لگے۔ رات کو بھی اسے نہ کھولا گیا، اس کا جسم چھلنی ہو گیا تھا۔ ناظرین، احمد کمال کے خیمے میں لڑکی سوئی ہوئی تھی، وہ سورج غروب ہونے سے پہلے جاگی تھی۔ احمد کمال نے اسے کھانا کھلایا تھا، اس کے بعد وہ پھر سو گئی تھی۔ اس سے 2-3 قدم دور احمد کمال سویا ہوا تھا۔ رات گزرتی جا رہی تھی، خیمے میں دیا جل رہا تھا۔ اچانک لڑکی کی چیخ نکل گئی، احمد کمال کی آنکھ کھل گئی۔ لڑکی بیٹھ گئی تھی، اس کا جسم کانپ رہا تھا، چہرے پر گھبراہٹ تھی۔ احمد کمال اس کے قریب ہو گیا۔ لڑکی روتے ہوئے بولی کہ ان سے بچاؤ، وہ مجھے مگر مچھوں کے آگے پھینک رہے ہیں، وہ میرا سر کاٹنے لگے ہیں۔ کون؟ وہ بھدے حبشی، لڑکی نے ڈرے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ یہاں آئے تھے۔ احمد کمال کو حبشیوں کی قربانی کا علم تھا، اسے شک ہوا کہ شاید اسے قربانی کے لیے لے جایا جا رہا تھا۔ اس نے لڑکی سے پوچھا تو کہنے لگی، میں خواب دیکھ رہی تھی، میں سو نہیں سکوں گی، تم میرے ساتھ باتیں کر سکتے ہو، میں تمہارے ساتھ جاگتا رہوں گا۔ احمد کمال نے لڑکی سے کہا، جب تک میرے پاس ہو تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ اس نے اس پر عمل بھی کر کے دکھا دیا۔ احمد کمال کا لب و لہجہ شگفتہ تھا، اس نے لڑکی کا خوف دور کر دیا اور لڑکی سو گئی۔ لڑکی کی آنکھ کھلی تو صبح طلوع ہو رہی تھی۔ اس نے دیکھا کہ احمد کمال نماز پڑھ رہا تھا، وہ اسے دیکھتی رہی۔ احمد کمال نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور آنکھیں بند کر لیں۔ لڑکی اس کے چہرے پر نظریں جمائے بیٹھی رہی۔ احمد کمال فارغ ہوا تو لڑکی نے پوچھا، تم نے خدا سے کیا مانگا تھا؟ بدی کے مقابلے کی ہمت۔ احمد کمال نے جواب دیا، تم نے خدا سے کبھی سونا اور خوبصورت بیوی نہیں مانگی، یہ دونوں چیزیں خدا نے مانگے بغیر مجھے دے دی تھیں۔ احمد کمال نے کہا، لیکن ان پر میرا کوئی حق نہیں، شاید خدا نے میرا امتحان لینا چاہا تھا۔ تمہیں یقین ہے کہ خدا نے تمہیں بدی کا مقابلہ کرنے کی ہمت دے دی ہے؟ تم نے نہیں دیکھا۔ احمد کمال نے جواب دیا، تمہارا سونا اور تمہارا حسن مجھے اپنی راہ سے ہٹا نہیں سکے، یہ میری کوشش اور اللہ کی دین ہے۔ کیا خدا گناہ معاف کر دیا کرتا ہے؟ لڑکی نے پوچھا۔ ہاں، ہمارا خدا گناہ معاف کر دیا کرتا ہے، احمد کمال نے جواب دیا۔ لڑکی نے سر جھکا لیا۔ احمد کمال نے اس کی سسکیاں سنی تو اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ لڑکی نے کہا کہ میرا دل مجبور کر رہا ہے کہ تمہیں بتا دوں کہ میں کون ہوں اور کہاں سے آئی ہوں، پھر تمہیں بتاؤں گی کہ اب میں کیا ہوں۔ اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔